ابو موسیٰ اشعری کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی پھر کہ یہ غیبی آواز سن لیتے تھے. کیا سن لیتے تھے؟ غیبی آواز سننے کی طاقت. صحابہ کرام نے واقعہ بیان کیا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، سمندر کا سفر کر رہے ہیں تو سفر کرتے کہ دم سبو کہیں سے آواز آئی، اے کشتی والو رک جاؤ. ہم سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا کون ہے، کہاں سے آواز دے رہا ہے. تو صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا من این انت ومن انت، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ تو اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، آپ لوگوں کو کچھ بات بتانا آیا ہوں. تو آپ سننا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھلا کیوں نہیں، بتاؤ ہمیں کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. فقلت من انت ومن این انت، تو بھلا اخبرنا، آپ ہمیں کوئی بات بتائیں، کیا کہنا چاہ رہے ہو بھائی، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَضَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنَّهُ مَنْ عَطَشَ نَفْسَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يَوْمٍ حَارٍ. یہ پورا آگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا جو گرمی کے دن گرمی کی تپش برداشت کر کے گرمی میں نفلی روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے حوض کوثر سے سیراب کرے گا. تو ان کی زندگی کی عادت بن گئی یہ گرمی میں نفلی روزے رکھے گا. جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنا طویل، ظاہر دن لمبا ہوگا تو نفلی روزے رکھے تھے. تو نفلی روزے غیبی آواز جب سے سنی، انہوں نے کہا جب سے میں نے پیغام سنا ہے تو نفلی روزے وہ بھی گرمی کے.